وہ میرا ذکر انسانوں میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر ملائکہ اور انبیاء کی روحوں کا مجمع بلا کر کرتا ہوں۔ تو میرا بندہ اگر زمین پر میرا ذکر کرتا ہے سرے عام، میں عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں سرے عام۔ ارے یہ تو اگر بابا فرید نے ذکر کیا تو عرش پر اس نے بھی بندہ فرید کا ذکر کیا۔ فرید نے کہا اللہ تو عرش پہ خدا نے کہا فرید۔ اگر زمین پر غوث الاعظم نے کہا میرے مالک تو عرش پر خدا نے کہا میرے ابے۔ اگر زمین پر رب کائنات نے کہا، داتا گنج بخش نے کہا اللہ تو فرش پر اس نے کہا میرا۔ اگر زمین پر خواجہ اجمیر نے کہا اللہ تو اس نے کہا فرش پر میرا میرا۔ ارے ولی ذکر کرتا ہے تو فرش پر خدا اس کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر ولیوں کے بلند ہوتے چلے گئے، کتبوں نے ذکر کیے، ابدالوں نے کیے، نوجبا نے کیے، نوکبا نے کیے، کتبوں نے کیے، غوثوں نے کیے، غوث الاعظم نے کیے، تابعین نے کیے، ہر کسی نے کیے۔ ہر ایک کے ذکر کا جواب عرش سے خدا کے ذکر کی شکل میں ملا، مگر کائنات کے سارے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر ایک طرف۔ دنیا کے ذاکروں کے ذکر ایک طرف اور کربلا میں حسین کا ذکر رب ایک طرف۔ حسین نے سر نیزے پہ چڑھا کے ذکر کیا، اس لیے خدا نے کہا حسین اب قیامت تک تیرے ذکر کی مجلس عرش پر بتا رہے ہیں۔ دنیا چاہے گی، ساری کائنات چاہے تو حسین تیرے ذکر کی مجلس کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرا ذاکر صرف انسان نہیں، اب تیرا ذاکر خدا ہے۔ اور حسین تیرے ذکر کی مجلس کوئی تب بند کرے گا جب کوئی خدا سے بڑا بند کرائے گا۔ تو حسین خدا کا ذاکر بھی ہے، خدا کا مذکور بھی ہے۔ جب اس حسین کو دنیا میں ظاہر کرنے کا وقت آیا، اس نے چاہا کہ اس حسین کو دنیا میں بھیجوں اور اس حسین کو ظاہر کروں، تو اس حسین کے لیے پھر ایک باپ بھی چاہیے تھا جو حسین کا باپ ہو سکے۔ اس حسین کے لیے ایک ماں بھی درکار تھی جو حسین کی ماں کہلا سکے۔ تو قرآن نے ذکر کیا مرج البحرین یلتقیا۔ اب حسین کے ماں باپ کا ذکر ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی ان کی تفسیر الدر المنصور سے یہ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ کہاں سے؟ امام سیوطی جو صاحب جلالین ہیں، سیوطی اور محلی، اور وہ صاحب جلالین جن کی تفسیر قرآن کے حاشیہ اور ترجمہ اور مراد کے طور پر تمام مدارس میں متفقہ طور پہ درس سبقاً پڑھائی جاتی ہے، وہ امام سیوطی الدر المنصور میں بیان کرتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، فرماتے ہیں یہ جن دو سمندروں کی دو سمندر بہے اور آپس میں ملے، ایسے ملے جیسے ملنے کا حق ہوتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ایک سمندر حسین کا بابا ہے، ایک سمندر حسین کی ماں ہے، ایک سمندر علی شیر خدا ہے، ایک سمندر سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یلتقیان آپس میں ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک واسطہ ہے، وسیلہ ہے، وہ برزخ ہے، وہ پردہ ہے، وہی واسطہ ہے، وہی وسیلہ ہے، وہی ملاپ کا سبب ہے۔
لا یبغیان، جس کی وجہ سے دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتا، وہ برزخ، وہ واسطہ، وہ وسیلہ وجود مصطفیٰ ہے، وجود مصطفیٰ ہے۔ ایک سمندر ولایت اور معرفت کا، اس کا نام علی۔ ایک سمندر عصمت و طہارت کا، اس کا نام فاطمہ۔ ان کو منتخب کیا گیا اس لیے کہ ان کے ملاپ سے حسین نے جنم لیا۔ اور حسین مصطفیٰ کا نواسا نہیں، مصطفیٰ کا بیٹا ہونا تھا۔ ایک ولایت کا سمندر علی، مرج البحرین میں پہلا سمندر۔ آپ پوچھیں گے وہ ولایت کا سمندر کیسے؟ ولایت کا سمندر کیسے؟ آؤ آپ کو لے چلو 18 ذی الحج کا دن۔ کیا 18 ذی الحج کی تاریخ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہجوم جم غفیر حجت الوداع سے واپس مدینہ طیبہ پلٹ رہے ہیں۔ 18 ذی الحج کا دن تھا۔ ایک مقام آیا، اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم۔ اس مقام پر میرے آقا رک گئے، پڑاؤ کیا، درختوں سائبان بنایا گیا، درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے ظہر کی نماز ادا کی۔ میرے آقا کے لیے منبر لگ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اور حجت الوداع سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بنا۔ تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو انی تارک فیکم امرین، وقال انی تارک فیکم الثقلین لن تدلوا ان تمسکتم بہما ولن تدلوا ان اتبعتموہما، کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی۔ یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ ایک توحید بولیے، اور ایک رسالت بولیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول۔ فرمایا تمہیں 2 تحفے دیے جا رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، ایک اللہ کا تحفہ، ایک میرا تحفہ۔ اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو، اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عترتی، میری اہل بیت اور میری عترت، یہ میرا تحفہ۔ یہ 2 چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث میں فرمایا ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت تک حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس،
قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی۔ حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ فرمایا یہ دو دیے جا رہا ان کو تھام لو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خون کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی دینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا میں کنت مولاہ فہذا علی جل۔ فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا۔ اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی جو ولی جو کم باتی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ فضا میں لہرا دیا، عرض کیا اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن۔ ہائے ہائے ہائے، جنگ والوں زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وعاد من آدھا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، وانصر من نصرہ ہو، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، وخذل من خذلہ ہو، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ اور فرمایا من احبہ فکن لہ حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست، ومن ابغضہ کن لہ مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جائے۔ اب مجھے ایک بات بتا دو، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بتا دو، سوچ کر جواب دینا، اس سے نتیجہ نکلے گا۔ سوچ کر بتاؤ، پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، پیغمبر کی دعا مقبول ہے، مقبول ہے۔